اے آئی ان اسپورٹ انالیٹکس اینڈ اسپورٹس مین کی پرفارمنس کے اوپر. تو کافی انسپریشنل تھی ٹاک ہمارے لیے اور پارٹیسپینٹس کے لیے. خاص طور پہ آپ جو بات کر رہے تھے لاسٹ میں ابھی کہ اے آئی کی انیبل ہونے کے بعد کوچنگس کافی اچھی ہو جائے گی. خاص طور پہ ایک ڈاکٹر جو کہ یو ایس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کسی اور کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ شاید اور پرفارمنس اور جو ہے ہمارے پاس اسپورٹس مین کی ہیلتھ اور اس کی باقی چیزیں پرفارم کو میجر مزید کر سکتا ہے. سو ہم اپنے نیکسٹ ٹاک کی طرف آگے موو کرتے ہیں. جو نیکسٹ ٹاک ہمارے پاس ہے وہ ہے اے آئی ان جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاک ہے وہ ہے اے آئی ان انجری پریونشن اینڈ ریکوری آف انجری. سو اس کے لیے جو ہمارے پاس اسپیکر موجود ہیں وہ ہیں مسٹر سلمان زیدی. مسٹر سلمان زیدی ہمارے پاس کو فاؤنڈر ہیں ایکٹیو مینٹور کے, اور جو کہ آج ہمیں اس ٹاک کے اندر بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ایک اسپورٹس پروفیشنل ہوتا ہے اس کے لیے رسک انجری سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو رسک انجری سے کس طرح اے آئی کے تھرو ہم پریونشن کر سکتے ہیں, اور اس کی ریکوری اے آئی کے تھرو کس طرح ہمیں انیبل کر سکتی ہے اور اسپورٹس مین کو گیم کے لیے ایکٹیو رہنے میں مدد کر سکتی ہے. پلیز ویلکم مسٹر سلمان زیدی. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو کین ہیئر می. 4 سیشنز ہو گئے ہیں, 2 بچے, آئی تھنک آلموسٹ ٹائم ختم ہونے والا ہے. اینڈ میسب نے بھی مجھے کہا ہے کہ آئی ول بی اے بٹ کوئک اباؤٹ ایوری تھنگ. تو میرا نام سلمان زیدی ہے. میں بہت عرصے بعد اردو میں ٹاک کر رہا ہوں, تو بہت غلطیاں کروں گا, تو پلیز برداشت کیجیے گا. اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بی کوئک اینڈ کلیئر. اباؤٹ می, میسب نے کہا تھا انٹروڈکشن دینا ہے. تو انٹروڈکشن یہ ہے کہ آئی ایم اے سی ایس گریجویٹ فاسٹ کا 2020 کا. اس کے بعد میں نے کمپیوٹر ویژن میں انٹرنشپ کی, کمپیوٹر ویژن کے سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کیا, پروجیکٹ مینجمنٹ کی, جہاں پہ اگین لکیلی کمپیوٹر ویژن سے ایکسپوجر تھا. ہم لوگ جس طرح ابھی رضا نے بتایا تھا فٹ بال اسٹارٹ اپ, تو jogo.ai ایک نیدرلینڈس کا فٹ بال کا اسٹارٹ اپ تھا جس کی تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کراچی کے سافٹ ویئر ہاؤس میں تھی. کلاؤڈ پریمیرو میں نام بھی لے لیتا ہوں. اور ان کو ایونچولی $3 ملین کی فنڈنگ ملی ایمسٹرڈیم میں. Everything was developed in-house in Pakistan with Karachi and local talent. تو I was pretty proud کہ ہمارے پاس بہت ساری opportunities ہیں اور بہت اسکل ہے ٹو ڈو ایوری تھنگ. اس کے علاوہ میں نے مارکیٹنگ کی ہے, پارٹ ٹائم مارکیٹنگ ایجنسی ہے وہ رن کرتا ہوں. ڈفرینٹ آنٹرپرینورس کی ہے سنگاپور اور US کے ساتھ, وہ بھی فٹنس کے اندر ہے. پاسٹ ایکسپیرئنس بھی فٹنس کے اندر ہے. اور ایک جو میرا ایک ہی گائے کہہ سکتے ہیں یا پیشن کہہ سکتے ہیں کہ فزیو تھراپی سے میں کیوں قریب آیا, ریہیب کے کیوں میں قریب آیا, وہ یہ تھا کہ 2010 میں میرے فادر ریٹائر ہوئے تھے سعودی سے. ریٹائر ہو کے وہ یہاں پاکستان ہے. ایونچولی ان کی ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہوتی رہی اینڈ 2016 میں ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس پورے فیز میں میں نے ایک بہت فنکشنل انسان کو فرام بینگ اے پروجیکٹ مینیجر ایٹ اے ویری ہائی پلیس بہت جلدی ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اور ہاسپٹلس میں کافی رہے, ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ایڈمٹ رہے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو آئی گاٹ دیٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ریہیبلیٹیشن, فٹنس, ایکٹیو لائف اسٹائل بچوں کے لیے, ٹین ایجرس کے لیے اینڈ ایلڈرلیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بہت زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ اور بہت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. تو میں کچھ عرصے کافی مینٹلی بھی انویل تھا, کیونکہ میں سب کو کہتا تھا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ فار یور فٹنس. جو بھی بزرگ ہوتے تھے میں ان کو کہتا تھا کہ آپ صبح واک پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, آپ شام میں پارک میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے, جسٹ ٹو گیو یور سیلف اے بریدر, مینٹل فزیکل دونوں کے لیے. تو دیٹ از مائی ہسٹری کہ پرسنل انسیڈنٹ ہوا فزیو تھراپی کا فادر کے ساتھ. دین مجھے ایکسپرٹیز یا ایکسپوجر بھی سافٹ ویئر ہاؤسز سے کمپیوٹر ویژن کا ملا, جس میں فٹ بال کے تھرو موشن ٹریکنگ کی اور سب کچھ کی. اور پھر لاسٹلی ایونچولی میں اسی اسٹارٹ اپ میں آ گیا. ویسے میں سیلس کرتا ہوں, سافٹ ویئر سیلس کرتا ہوں اسٹیرا میں, تو اس کی بھی اچھی تھوڑی سی میری گیم ہے. پکچر لائبریری جلدی سے آ جائیں تاکہ میں تھوڑی ویلیڈیشن دے دوں. سعودی میں ہم نے اپنا اسٹارٹ اپ ایگزیبیشن کیا تھا لیپ کے اندر اور جائٹیکس کے اندر, جہاں پہ ہمارے 7 ڈفرینٹ ممالک سے LOI سائنڈ ہے.
ان فزیوتھراپی فٹنس سینٹرز اور سعودی فزیوتھراپیا ایک فزیوتھراپسٹ کمپنی ہے ان کے ساتھ ہے, سعودی جرمن ہاسپٹل سے بات چیت ہے. تو دس از لائک آل ایویڈنس آف وی یوز دا لوکل ٹیلنٹ. اپنی اسکلز, میرے ساتھ کو فاؤنڈرز ہیں, ہم لوگوں نے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا, پروٹوٹائپ بنایا اور پروٹوٹائپ ہم لے کے گئے پاکستان میں. RMI اینڈ آغا خان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں. ایونچولی آئی ایم ہوپنگ کہ ان کے ساتھ کچھ پروگریس ہو ان دا کمنگ ایئرز اور سو. تو دس واز دا بیسٹ ہسٹری اباؤٹ اٹ. اب نیکسٹ سلائڈ, جنریٹو AI اور انجری اینڈ ریہیب کے اوپر آتے ہیں ہم لوگ. میرے بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی کہ AI کس طرح سے اسپورٹس میں ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ سارے تمام آپ کے آئی تھنک کافی نامی گرامی پلیئرز ہیں, اور ان سب میں ایک چیز کامن ہے, وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ انجری, رائٹ. کافی لوگوں نے کہا انجری. یہ سب اپنے پرائم فٹنس پرائم پرفارمنس کے وقت انجر ہوئے ہیں. اگر شاہین انجر نہیں ہوتا تو شاید ہم T20 ورلڈ کپ جیت جاتے, رائٹ, لاسٹ اوور, رائٹ. حسن علی امیزنگ ٹیلنٹ, پتہ نہیں انجری ہوتی ہے. یہ بیچارے ہمارے بھائی لوکل تھے, ان کی جو انجری ہوئی لوکلی ان کو آپریٹ کیا, صحیح نہیں ہوا تو پھر ان کو US بھیجا. دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ہم لوگ اس اوور آل پیراڈائم کے اندر کتنے پیچھے ہیں. ہم لوگ کے پروفیشنلز, ہم لوگ کی ٹیکنالوجی انوویشن, ہم لوگ اس کو امبریس نہیں کر رہے ہیں, وچ از اباؤٹ ٹائم ناؤ بیکاز وی آر ریئلی سفرنگ آن اے گلوبل اسٹیج. تو لیٹس کم ٹو ریہیب ناؤ. انجری کی بگننگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ انجری ہوئی کب. انجری شروع ہوتی ہے ایک سلائٹ ڈسکمفرٹ, شولڈر میں ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے, لیکن میں پھر بھی 10 اوور کراؤں گا, میں پھر بھی کرکٹ کھیلوں گا, میں پھر بھی آئی وونٹ گیو اٹینشن ٹو اٹ جب تک میرا ہاتھ بالکل لوز نہ ہو جائے. یہ ایک نارمل ہم لوگ کا گھر کا ایک ماحول ہے کہ جب تک اینڈ ٹاسک یا اینڈ ٹائم نہیں آتا ہم لوگ اس چیز کو ٹائم یا اس چیز کو ہم وقت نہیں دیتے, اس چیز کو ہم لوگ ٹیک آن نہیں کرتے. تو انجری اسٹارٹس جہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب سے اسٹارٹ ہوئی ہے. اور ایسے ہی شاہین آفریدی اور سب کی انجریز ویئر اسٹارٹیڈ فرام دا ارلیسٹ اسٹارٹ جب وہ PCB میں آئے, لیکن کیونکہ کوئی پریونشن نہیں تھی, کوئی AI ڈیٹیکشن نہیں تھی, کوئی فارم کریکشن نہیں تھی, تو اس لیے اٹ گاٹ ورس اوور ٹائم. جن AI کے تھرو یا اوور آل AI پیراڈائم کے اندر ایسے بہت سارے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, جس میں آپ کو پریونشن ملتی ہے, ڈیٹیکشن ملتی ہے. اور یہ چیز ایک بہت فار فیچ چیز نہیں ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ US میں بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں, مڈل ایسٹ ہم لوگ گئے, وہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلس ہیں وہ AI انٹیگریٹ کر رہے ہیں. آغا خان وغیرہ یہ ساری ہاسپٹلس کرنا چاہتے ہیں بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے کریں, کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے سکسیزفل اسٹارٹ اپس رن نہیں کیا. اس میں بہت ساری ہم لوگوں کا ایک اسٹارٹ اپ اور ایک کمپنی کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کل لے کے چلے جاؤں کسی بھی ضیاء الدین ہاسپٹل میں کہوں کہ آپ کے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایکٹیو مینٹور ہمیں لانچ کرنا ہے اور آپ اپنے پیشنٹس دے دیں. اس میں بہت زیادہ ٹیسٹنگ, بہت زیادہ کمیونٹی ڈریون فیڈ بیک, ریزلٹس ہوتے تقریباً 2 سال 3 سال لگ کے آپ ایسے پروڈکٹ اور ایسے سسٹم پہ پہنچتے ہو جہاں پہ یو کین ایکچولی لیوریج اے لاٹ آف اٹ. نیکسٹ پلیز. تو ہم جین AI کے برانچ کے اندر 4 چیزیں ڈسکس کریں گے: لوڈ مانیٹرنگ, پوز ایسٹیمیشن, ریہیب پرسنلائزیشن, آٹو فیڈ بیک اینڈ کمپلائنس. نیکسٹ سلائڈ. لوڈ مانیٹرنگ کیا ہے؟ اب جس طریقے سے آپ یہ ریڈ زونز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یہ ریڈ زونز تب بنتے ہیں جب آپ کے ان مسلس کے اندر لوڈ زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں جم جاتا ہوں اور جم میں میں بہت زیادہ اسکواٹس کرتا ہوں, تو میرے تھائز اور ہیمسٹرنگس میں بہت زیادہ لوڈ ہوگا. اینڈ اف آئی ڈونٹ اسٹریچ, اف آئی ڈونٹ گیو اٹ مور ٹائم, ایونچولی وہ انجری میں کنورٹ ہوگا. ہم لوگ کا نارمل واکنگ پوسچر, ہم لوگ کی بیک, ہم لوگ کا 9 to 5 ہم لوگ بیٹھتے ہیں, رائٹ. وی ڈونٹ ہیو بیک کوشنز, بیک سپورٹ, ایرگونومکلی ہم لوگ بہت عجیب طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس سب کی وجہ سے یہاں پہ ریڈ زونز بن جاتے ہیں. ایونچولی جو ہم کیٹر نہیں کرتے تو ایونچولی آپ کی بیک میں کرونک پین ہوتا ہے, سروائکل ایشوز بہت کامن ہونے لگے ہیں پاکستان میں. وہ سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو اٹ اٹینشن انٹل بہت اینڈ ٹائم آ جائے, انٹل دیر از نتھنگ ٹو ڈو, انٹل ہمیں سروائکل کالر پہننا پڑے. جبکہ یہ سب کچھ پریونٹ ہو سکتا ہے وین یو ایکچولی آر ویری کانشیس کہ کس طریقے سے میں اپنی باڈی کا, اپنے گھر والوں کا, لائک ڈونٹ بی سیلفش کہ مجھے یہ علم ہے تو میں صرف اپنا کیئر کروں. یو ہیو گاٹ یور مدر, میری امی ہیں, ان کو آرتھرائٹس ہے, ان کی نی پرابلم ہے,
تو ان کو میں بہت محبت سے آرام سے کہتا ہوں کہ مام تھوڑا سا واک کریں, تھوڑا سا مسلز اپنے یوز کریں. اگر گھٹنوں میں آرتھرائٹس ہے تو یہاں کے مسلز اینڈ یہاں کے مسلز پلے اے بگ رول. اگر وہ اسٹرانگ ہوں گے تو ایون آرتھرائٹس کے بعد بھی آپ نارمل فنکشننگ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایجوکیٹ اینڈ دین سالو دیز پرابلمس. نیکسٹ پلیز. ایز اے مینشن, لوڈ مانیٹرنگ کے اندر ریئل ٹائم انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ویئریبل بایو میٹرکس پہنتے ہیں. اب انہوں نے ووپ کا ذکر کیا, وہ بہت اچھا اسٹارٹ اپ ہے, رونالڈو برانڈ ایمبیسڈر ہے. لیکن ایک سمپل یہ واچ ہے 6-7,000 کی ہے, زیرو لائف اسٹائل کی. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بتا رہی ہے کہ صبح سے میرے 2,200 اسٹیپس ہو چکے ہیں, میں 3 منٹ ریسٹ لیا ہے, میرا سلیپ آور ہے, اور یہ بہت چیپ ہے. اس طرح کی سمپل ویئریبل ٹیکنالوجی کین ایکچولی ہیلپ یو ایز ویل. آپ کو اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا اپنے لائف اسٹائل اور اپنے نارمل ڈے ٹو ڈے انٹریکشنس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ہے وچ کین ہیلپ یو آؤٹ. پریڈکٹیو اوور لوڈ ڈیٹیکشن, پرسنلائزڈ ورک لوڈ جنریشن, ڈائنامک فیڈ بیک الرٹس. پریڈکٹیو اوور لوڈ مطلب جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا کہ اگر میرا پوسچر صحیح نہیں ہے, میرا بیٹھنے کا پوسچر صحیح نہیں ہے, پچھلے 4 منتھ سے میں ایک ہی ریموٹ ورکنگ کر رہا ہوں, میں گھر پہ ہوتا ہوں, آئی یوز دا سیم چیئر, آئی یوز دا سیم کوشن, ایونچولی میرے پین ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے, اماں سے پوچھ کے, کسی سے پوچھ کے, کوئی دیسی وہ کیا کہتے ہیں, دیسی جگاڑ نہیں کہتے, کوئی اچھا ورڈ ہوتا ہے اس کا, ٹوٹکے, یس, دیسی ٹوٹکوں کے تھرو میں وہ صحیح کر لیتا ہوں. میں اسٹریچنگ کر لیتا ہوں, چھوٹے بھائی کے اوپر آتا ہوں, کہتا ہوں کہ ذرا جمپ کرو, صحیح ہو جائے گا. تو اس طریقے سے میں ان کو پریونٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ فیوچر میں کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے. آگے کریں. یوز کیسز جیسے میں نے بتائے. اچھا, آپ پہلی سلائڈ بتا سکتے ہیں پکچر لائبریری پہ, پھر میں اس پہ آتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو سب کچھ یہ دکھا رہا تھا کہ دس واز لائک لاسٹ ایئر جب ہم لوگ گئے تھے, الحمدللہ سعودی گئے, ایگزیبیشن کی, عمرہ کیا, بہت عزت ملی. یہ پکچر میں نے بلر کیا ہے. یہ پکچر ہوئی ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں سعودی سے, تو کراچی میں رمضان میں بہت حالات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا, کب گھر جائیں گے, واپس آئیں گے, کیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. تو یہ میں نے اپنی پکچر بلر کی ہے کیونکہ میں سافٹ ویئر ہاؤس کے بعد ایک جگہ گیا تھا. وہیں پہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا کہ آئی گاٹ شاٹ ٹوائس. ایک میری نی کے پاس گولی لگی تھرو اینڈ تھرو, اور ایک میری شن کے پاس, اور دونوں تھرو اینڈ تھرو تھی. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جان بچائی, اور باقی میرے ڈیولپر ساتھ تھے, تو دے ٹک می ٹو دا ہاسپٹل. انسیڈنٹ کے بارے میں زیادہ ایکسپینڈ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ آفٹر sort of visiting a lot of places, I got to know the importance of rehab. کہ جو ڈاکٹرس تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ 3 months to 5 months کا آپ کا بیڈ ریسٹ ہوگا ایٹ لیسٹ. آپ کی میجر آرٹریز ڈیمیج نہیں ہوئی ہیں, بونس ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں, تو ریہیب ہو جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اب انہوں نے اس میں مجھے پلان بتایا تقریباً 3 مہینے کا ریگولر وزٹس ٹو دی ہاسپٹل. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہلکا سا بھی اچھا فیل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس صحیح ہو گیا, پین ختم, اب بیک ٹو نارمل, بیک ٹو لائف, بیک ٹو اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے بھی یہ کیا 1 مہینے میں. اب آپ اسی سلائڈ پہ چلے جائیں. میں نے بھی یہ کیا, تقریباً مہینے تک میں نے ویٹ کیا, گھر پہ ریہیب کیا, بیڈ ریسٹ کیا. اس کے بعد میں نے فنکشنالٹی شروع کر دی, جاگنگ شروع کر دی, رننگ شروع کر دی. ویٹ بہت بڑھ گیا تھا, میں نے بولا مشکل ہو جائے گی آگے. تو 1 مہینے کے اندر آئی واز اپ آن مائی فیٹ. لیکن اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ اب جب میں رننگ کرتا ہوں یا اب جب میں کوئی اسپورٹس کھیل رہا ہوتا ہوں, تو میرے ہلکا سا یہاں پہ پین شروع ہو جاتا ہے واپس سے. اینڈ واٹ آئی فیل از کہ کیونکہ میں نے اپنی انجری ریہیب کو بہت تیزی سے کیا, میں نے ٹائم نہیں دیا, میں نے اس کو امپورٹنس نہیں دی, تو اب آئی فیل کہ اٹس اے ویری لانگ ٹرم تھنگ کہ ایونچولی جب میں اور 10 years 20 years ڈاؤن دا لائن, دس از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار می. سو دس جسٹ گوز ٹو شو دی امپورٹنس آف ریہیبلیٹیشن. اینڈ جب ایک کلینیشین, ایک ڈاکٹر آپ کو ریہیب کا ٹائم دیتے ہیں, یو ہیو ٹو فالو اٹ ٹل دا لاسٹ ڈے آف وزٹ. سب سے بڑا پرابلم اس کے اندر جو آتا ہے وہ کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن کا آتا ہے کہ بار بار ہاسپٹل کون جائے. اسی کی وجہ سے ایکٹیو مینٹور جو تھا, جو کہ ہم بعد میں بتائیں گے, وہ ہم نے پروڈکٹ لانچ کیا کہ گھر پہ بیٹھ کے دا کلینیشنس, دا فزیو تھراپسٹ, دا ڈاکٹرس کین ایکچولی کمیونیکیٹ ٹو یو کہ تمہاری کون سی ایکسرسائزز تمہیں کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. اور اے آئی کے تھرو جس طرح کمپیوٹر ویژن بتایا, تو آئی ہیو لگے ہم لوگوں نے پروٹوٹائپ ڈیولپ کر دیا ہے ایپلیکیشن کا. تو 5 minutes, اوکے 5 minutes, بہت سارا ڈیٹا ہے. تو ایک سیکنڈ, 5 minutes میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں, تھوڑا پچ کروں, تھوڑا پچ, آپ سلائڈس نیکسٹ کرنے ذرا.
اور آگے کریں لوڈ مانیٹرنگ, پوز ایسٹیم. ہاں رک جائیں, ہر سلائڈ کی نا فرسٹ والی کھولیے گا. پوز ایسٹیمیشن اینڈ موشن سنتھسس. یہ ہوگا کیسے, اے آئی ڈیٹیکٹ کیسے کرے گا کہ میں اگر ایکسرسائز کروں گا تو میں کس طریقے سے صحیح کر رہا ہوں گا. یہ پوز ایسٹیمیشن ہوتے ہیں. یہ ہم ہر ہیومن کے اندر جوائنٹس ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا, اور ان جوائنٹس کی موومنٹ کے تھرو اینالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ صحیح طرح موومنٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, صحیح ایکسرسائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو جب آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہو, فار ایگزامپل آرم روٹیشن ہے, آپ آگے جائے گا, ویڈیو پلے کر دے گا آرم روٹیشن کی, یہ والی نہیں اور آگے جائے گا. تو فار ایگزامپل میں آرم روٹیشن کر رہا ہوں, یہاں پہ میری 3 شولڈر جوائنٹس موو ہو رہے ہیں. اگر اس کو میں صحیح طرح کرتا ہوں تو یہ ڈاکٹر کے پاس ڈیٹا جائے گا کہ ٹھیک ہے سلمان, یہ روٹیشن بالکل صحیح کر رہا ہے. اگر میں اس میں فار ایگزامپل میرا ایلبو یوں ہے اور میں یوں کر رہا ہوں, تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح موومنٹ نہیں ہے, اور یہ ایپ ڈیٹیکٹ کرے گی, ڈیٹیکٹ کر کے کلینیشین کو بھیجے گی کہ دیکھیں یور پیشنٹ از ورکنگ ایٹ ہوم بٹ وہ صحیح نہیں کر رہا. تو اس کے تھرو وہ پھر کلینیشین ڈاکٹر آپ کو کال کریں گے, آپ کی اسیسمنٹ ہوگی اینڈ ریکوری ہوگی, آپ کا موومنٹ آپ کی صحیح کریں گے. نیکسٹ, ایلڈرلی کیئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اوسٹیوپروسس اینڈ ڈفرینٹ ڈیزیز ہوتے ہیں, جب جوائنٹس ویک ہونے لگتے ہیں, بہت سارے پرابلمس ہونے لگتے ہیں. تو اور مدرز, اور گرینڈ پیرنٹس, ان کے لیے اس طریقے کی ایپلیکیشن, اس طریقے کے موشن سینسز کے تھرو ڈیٹیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل دے سکیں. نیکسٹ پلیز, آگے پاز کا ٹائم ہی نہیں ہے, اور آگے تھینک یو. اب ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا ڈیٹیکشن اینڈ پریڈکشن, رائٹ, کہ میں آپ کے تھرو یا اپنی باڈی کو جانتے ہوئے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہوں کہ واٹ از رانگ ود می, اینڈ اس سے پہلے پریڈکشن کی کیا غلط ہونے والا ہے لوڈ مانیٹرنگ کے تھرو. اب میں بات کر رہا ہوں پریونشن کی, کیا نہیں ہو, کیسے یہ چیز نہیں ہو. پریونشن کے اندر اگر جے نہیں آئی, اگر اس واچ نے میرا اتنا ڈیٹا کلیکٹ کر دیا ہے, تو یہ واچ مجھے اتنا بتا سکتی ہے کہ سلمان's نارمل ڈے لکس لائک دس, رائٹ. اور اگر وہ فالو نہیں ہو رہا کہ دیر سم پرابلم, ایدر وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل پہ جا رہا ہے, ایدر کوئی انجری ہو رہی ہے. اور بہت ساری ویریبل ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ میں اسٹارٹ اپ کے بارے میں نہیں بتا پایا, وہ اس پہ فردر آپ کو لاسٹ پہ آ جائیں. وہ اوپر آگے انہوں نے بولا کہ یہ چپ نہیں ہو رہے ہیں, اور آگے جائیں اور آگے جائیں, یہ پلے کر دیں, بلکہ چلیں اس کو پلے کر دیں, لاسٹ والی پلے کر دیں, لاسٹ ویڈیو یہ پلے کر دیں. یہ ہمارا پروڈکٹ ہے جو کہ ابھی پروٹوٹائپنگ پہ ہے, پلے کر دیا ہے. تو اس میں بیسکلی آپ ایکسرسائز کریں گے, ایپ کے سامنے, آپ کا ایپ لیپ ٹاپ پہ ہو سکتا ہے, فون پہ ہو سکتا ہے, آپ ایکسرسائز کریں گے, وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ ایکسرسائز صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا وہ ڈاکٹرس کو بھیجے گا, فار ایگزامپل ہاسپٹلس کو بھیجے گا, ان کو پتہ چلے گا کہ آر یو ڈوئنگ دا رائٹ ریہیب اور ناٹ. اینڈ پھر وہ جو ڈیٹا سیو ہوگا اسی ایپ کے اندر پریڈکشن ہوگی. لاسٹ 4 months کا ڈیٹا ہے میرے پاس میری ایکسرسائزز کا, تو وہ بتائیں گے کہ اگلے 4 مہینے میں کون سے مسلس میرے کتنے اسٹرینتھنڈ ہیں, کون سے مسلس میں مجھے ضرورت ہے اور کام کرنے کی, کون سے میری باڈی کے ویک ایریاز ہیں, کون سے میری باڈی کے اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو یہ سوری جین اے آئی کے تھرو یہ ساری پریڈکشن ہمیں ملے گی. اس طریقے سے لیڈر بورڈس ہیں, ورک آؤٹ جنریٹو اے آئی کے تھرو ورک آؤٹ پروگرامز ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹا پتہ چل گیا کہ اس پرسن کا فار ایگزامپل لوور ایبڈومن ویک ہے یا لیگز ویک ہے, تو اس طرح کا کسٹمائز ورک آؤٹ پلان جنریٹ کر کے دے گا وہ, جس میں آپ کے لوور ایبڈومن کی ایکسرسائزز زیادہ ہو رہی ہوں گی, تھائز اور لیگس کی ایکسرسائزز زیادہ ہو رہی ہوں گی, تاکہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے اور آگے یہ مسل اسٹرینتھن ہو سکے, ایک اسٹینڈرڈ فنکشنل ہیومن باڈی کی طرح آپ آپریٹ کر سکیں. تو یہ اس ایپلیکیشن کی طرح لاسٹ سلائڈ پہ آ جائیں, پاکستان اپرچونیٹیز. بس ہاں لاسٹ, اس سے پہلے آر پرابلمس, انہوں نے کہا ختم, انہوں نے کہا بس لاسٹ پرابلم 2 minutes. بیسکلی پاکستان میں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. لاسٹ سلائڈ, ہمارے پاس 24 ملین کی, بالکل لاسٹ سلائڈ ہے, تھینک یو سے پہلے, اور آگے دس ون اسٹاپ. 240 ملین پاپولیشن پاکستان کی, ایجنگ پاپولیشن اراؤنڈ 10 ملین, 40 ملین یوتھ ہے جو کہ اسپورٹس میں ہیں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ ہیں. اور ٹوٹل نمبر آف ہمارے فزیو تھراپسٹ کتنے ہیں, 8,000. رجسٹرڈ فزیو تھراپسٹ فار اے پاپولیشن آف 240 ملین صرف 8,000 ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے اور کتنی زیادہ سفرنگ ہے ہمارے ہی ملک میں جو کہ فزیو تھراپی یا ریہیب کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جو
ایسی سلیوشنز بنائے گا جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی. وی آل ورک فرام کراچی پاکستان. میرے کو فاؤنڈرز یہیں کے ہیں, بورن براٹ اپ. انہوں نے یہ پروڈکٹ بنایا, باہر سے ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے. ہم لوگوں کو بیسکلی یہ ہے کہ اس اپرچونیٹیز کو گریب کرنا ہے, اسٹریٹجائز کرنا ہے, اچھے سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو MVP کریں, کس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپ کریں اور اسکیل کریں. اینڈ دین یو کین بی دا future solutions provider, and I'll be sitting there watching your talk on any sort of AI community sermon or session basically. So the future is bright and these guys are doing an amazing job and my time is up. So thank you so much for listening to me and bahut bahut shukriya.